ذرا سوچئے ایک ایسی عدالت کے بارے میں جہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ جج اور نہ ہی کوئی پیشی۔ ایک ایسا آٹومیٹک نظام انصاف جو اپنے فیصلے خود نافذ کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم قدرت کے اسی گہرے اور پر اسرار قانون کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل، یعنی کرما۔ یہ ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا قانون جو کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک اٹل سسٹم پر چلتی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، یہ تو بس ہے۔ تو آخر یہ مکافات عمل ہے کیا؟ دیکھیں، یہ اصل میں قدرت کا ایک آٹومیٹک نظام ہے جس کی بنیاد بالکل سادہ سے اصول پر ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہونا لازمی ہے۔ اس کو ایک کسان کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جو بیج بویا جائے گا، فصل بھی تو ویسی ہی کٹے گی، ہے نا؟ گندم بو کر کاٹے تو نہیں اگائے جا سکتے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ قانون کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور کہہ لیں کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ کسی رسمی عدالت کے بغیر چلتا ہے۔ یہاں نتیجہ ہر عمل کے ساتھ قدرتی طور پر جڑا ہوا ہے۔ اس قانون کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ انتہائی سادہ ہے۔ کائنات میں کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے ہوا میں اچھالا گیا پتھر گریوٹی کی وجہ سے ہمیشہ زمین پر واپس آتا ہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ گھوم کر اپنے کرنے والے تک لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ واپسی ہوتی کیسے ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی خاص اصول کام کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہ اصول واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم آخر چلتا کیسے ہے۔ پہلا اصول، اسے کہتے ہیں بومرنگ ایفیکٹ۔ جیسے بومرنگ کو پھینکیں تو وہ گھوم کر پھینکنے والے کے پاس ہی واپس آتا ہے نا، بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، وہ پلٹ کر اسی کی اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر، اور یہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ یہ کہ قدرت صرف حساب برابر نہیں کرتی بلکہ سود سمیت واپس کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو ایک تکلیف دی گئی تو یہ نظام اسے اکثر 10 گنا 10 ٹائمز بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اصول اچھائی پر بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اور تیسرا اصول شاید سب سے زیادہ گہری بات ہے۔ اسے ہم درد کی کرنسی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قدرت اسی کرنسی میں بدلہ لیتی ہے جس میں تکلیف دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی عزت اچھالی گئی ہے تو بدلے میں اس کی اپنی عزت ہی داؤ پر لگے گی، پیسہ نہیں۔ اگر کسی کا گھر توڑا گیا تو اسے قیمت اپنے ہی گھر کی صورت میں چکانی پڑے گی، سیم کرنسی۔ اور یہیں پر مکافات عمل کا ایک اور زبردست پہلو سامنے آتا ہے۔ جب مظلوم اپنا معاملہ قدرت پر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کی خاموشی ظالم کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تب مقدمہ انسان نہیں لڑتا بلکہ قدرت خود لڑتی ہے، اور قدرت کی عدالت میں کوئی بیل، کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، جب قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ باہر کی دنیا میں؟ نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر۔ یہ ایک ایسی اندرونی سزا ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر روح کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ یہ جو اندرونی تباہی ہے نا، یہ کئی سٹیجز میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ذہنی سکون چھن جاتا ہے، پھر ضمیر کا بوجھ اسے اندر سے کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور تنہائی ایک عذاب بن جاتی ہے، اور آخر میں یہ ساری ذہنی اذیت جسم پر بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ظالم کے پاس ہو سکتا ہے نرم بستر ہو، دنیا کی ہر آسائش ہو، لیکن جو چیز اس سے چھین لی جاتی ہے نا، وہ ہے رات کی پرسکون نیند۔ اس کا اپنا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا، وہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی باہر کی دنیا بھی بکھرنے لگتی ہے، اور یہ ہے مکافات عمل کا وہ مرحلہ جب نتیجہ سب کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو باہر کا زوال ہے نا، یہ اکثر 4 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے سٹیپ 1، ڈھیل۔ قدرت اسے ڈھیل دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں۔ پھر سٹیپ 2، اچانک وار۔ ایک ایسی جگہ سے چوٹ پڑتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ضرب کے بعد سٹیپ 3، سہارے ختم۔ اس کے تمام سہارے، رشتے، وسائل سب ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں،
اور آخر میں سٹیپ 4، اسے سب کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو شروع میں ڈھیل ملتی ہے نا، یہ معافی نہیں ہوتی، ہرگز نہیں۔ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب کوئی اپنی طاقت کے عروج پر پہنچے، بالکل ٹاپ پر، تو اسے وہاں سے گرایا جائے، تاکہ تکلیف بھی زیادہ ہو اور عبرت بھی۔ اور یہیں پر وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ طاقت کا توازن ہمیشہ نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے۔ جو آج کمزور ہے، کل وہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا، یہ تو بس سب کو ان کے اعمال کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا ایک آخری اور شاید سب سے گہرا پہلو ابھی باقی ہے، ایک ایسا پہلو جہاں وقت اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے، اور یہ فیصلہ کبھی کبھی نسلوں تک پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ شاید مکافات عمل کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے، نسلوں کا قرض۔ یہ وہ اصول ہے جہاں کسی کے اعمال کا نتیجہ اس کی اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اس کی اولاد کے سامنے آتا ہے۔ جو دکھ کسی نے دوسروں کو دیے ہوتے ہیں، وہی دکھ اسے اپنی اولاد کی تکلیف کی صورت میں واپس ملتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، ایک راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بومرانگ اپنا سفر مکمل کرے اور واپس پہنچے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے اور جس کے ساتھ غلط کیا گیا اس کی تلافی کی جائے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، کیا مکافات عمل کا مقصد صرف سزا دینا ہے، یا پھر یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں بار بار اپنی اصلاح کرنے اور ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔